سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے الف لام میم کا ترجمہ ہوتا ہے؟ الف لام میم کا ترجمہ کوئی نہیں، یہ حروف مقطعات ہیں، متشابہات میں سے۔ حروف مقطعات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے کفار کو کہ ان کا معنی کوئی نہیں جاتا، کوئی نہیں بتاتا، اور دوسری بات وہ معجزہ بھی ہیں اللہ کی طرف سے، معجزات میں سے ہیں یہ چیزیں، تو وہ سب متشابہات میں سے ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا کیا مطلب یہ چیز ضروری نہیں کہ ہر مسلمان کا قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمہ یا حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ علماء کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے قرآن یا حدیث یا کوئی بھی چیز دنیا کی ہو، ٹھیک ہے، آپ ٹیچر کے بنا نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو قرآن اور حدیث یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز آپ سیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ واحد قرآن اگر کافی ہوتا، واحد قرآن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو قرآن دے دیتا اور کہتا پڑھ لو، یہ بات ہو گئی۔ تو ایسی بہت سی چیزیں قرآن میں آپ کو ملیں گی، اور آپ تو چھوڑیے جو ماہرین ہیں وہ بھی بسا اوقات پھنستے ہیں، تو آپ کو رجوع کرنا پڑے گا اپنے سے زیادہ اہل علم کی طرف۔ اس کو ہم نے منع نہیں کیا، ہماری بات کا مقصد یہ تھا کہ صرف علماء پر آپ اکتفا مت کرو، آپ قرآن و حدیث بھی پڑھو۔ اس سے مراد یہ تھا ہمارا کہنے کا کہ ہم صرف بیانات سنتے ہیں، قرآن کا الحمد کا ترجمہ تک نہیں پتہ، حدیث میں بخاری کی پہلی حدیث نہیں پتہ، تو ہم اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں، نہ کہ اس چیز کو کہ آپ علماء کی بات نہ مانیں۔ بھائی علماء کی تو بات مانیں گے، ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہم کون ہیں؟ عالم ہی تو ہیں، بات تو آپ ہماری ہی مان رہے ہیں، حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی۔ اس کو ہم نے کنڈیم نہیں کیا، یہ سمجھ کے آدمی کی فیر ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ علماء پر بھروسہ مت کرو، ماشاء اللہ ایسا ہرگز نہیں، لیکن بہروپیوں پر بھروسہ بھی مت کر لینا، اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کیے دے رہے ہیں۔ آج کل عالم ہیں، بہت کم ایسے ہیں جو عالم کہے جانے کے مستحق، معلوم ہی نہیں ان کو کچھ آتا ہے جاتا نہیں علم سے۔ دیکھیے اس عالم کی بات آپ مانیں گے جس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہوں، ہم ہمیشہ لوگوں سے کہتے ہیں سب سے اہم چیز اس عالم کی آپ اتباع کریں جس کے پاس علم ہو، پہلی چیز، اور دوسری اہم چیز جس کے اندر عمل ہو۔ کسی عالم کی اتباع کرنے کے لیے ان دو شرطوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ ایک چوٹ آپ عمل میں تھوڑا کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن علم میں قطعی کمپرومائز آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی بہت بڑے عبادت گزار کو دیکھ رہے ہیں اور وہ علم میں کوڑا ہے تو آپ اس کی اتباع مت کریے، ورنہ وہ آپ کو ڈھکیل دے گا گڈھے میں، پھر علم ہی نہیں پھر اس کے پاس۔ سمجھ گئے بات کو؟ دوسری بات جو آپ نے یہ بات کہی تھی کہ کیا ہدایت کے لیے صرف ایسے قرآن کوئی پڑھ لے کافی ہے؟ جی ہاں کافی ہے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بنانا اور سدھارنا چاہتے ہیں، تو اتنا آپ کے لیے قرآن آسان ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ بعض آیتیں ہوں گی صرف جو پیچیدہ ہیں، ایسے ہی بعض حدیثیں، لیکن ہدایت کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں وہ قرآن میں بہت آسان ہیں۔ آپ صرف اگر ترجمہ پڑھتے جا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں گے کہ منشا قرآن کا کیا ہے، اس کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ آپ دیکھیں گے نا، علماء نے اس پر کام کر دیا ہے الحمدللہ، اتنے تو علماء نے کام کیا، بتا محدثین نے کام کیا، باقاعدہ لکھ دیا ہے۔ اب جو حدیثیں آ رہی ہیں اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ اسلام 360 جو ایپ ہے اس میں آپ کوئی حدیث ڈالیے اور اس کا اسٹیٹس وہ بتا دیتا ہے ایپ، آپ اسے یوز کریے۔ اور جو حدیثیں جن کا صحیح اور ضعیف ہونا نہیں آپ کو پتہ چل پا رہا ہے تو آپ ماہرین سے پوچھ لیجیے، اتنا ہی تو کرنا ہے۔ خال ایسی وہی تو ہم نے بتایا کہ آپ کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور آپ کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کافی ہیں، وہ اتنے آسان ہیں کہ آپ سمجھ لیں، اس کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جہاں آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ ماہرین سے رجوع کریں۔ ہمارا کہنے کا مطلب ہے انسان کی فطرت ہوتی ہے، جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول میں ڈل جاتا ہے۔ وہ اگر کتابوں سے پڑھ لینے کے بعد جو ہے اگر آدمی جو ہے عمل پیدا ہو جاتا ہے تو بہت ساری کتابیں ہیں بہت ساری کتابوں کی لونیاں قرآن اور حدیث سے نہیں لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے جب قرآن حدیث کو آپ پڑھیں گے تو آٹومیٹک آپ کے اندر کچھ جذبات الگ طرح کے پیدا ہوں گے۔ بہت سارے انسان ہیں جیسے بہت سارے ہم ہی ہیں، بہت ساری ایسی نہیں، بہت ساری چیزیں ہم کو پتہ ہے،
تو ان چیزوں پر ہمارا عمل کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ ہم نے تو بتایا آپ کو کہ جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں ان کے لیے آپ رجوع کریں نا ماہرین سے. یہ چیز کیا ضروری نہیں کہ ہم جو ہے علماء کے نزدیک بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ رہیں، یا اسی مجلسوں میں بیٹھے ہیں کہ جو ہے ہمارے اندر وہ حرارت پیدا ہو. یہ تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے. اس میں علماء کی آپ تخصیص کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے ساتھی کے طریقے پر جاتا ہے. یعنی اگر آپ اچھے انسان کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو وہ عادتیں آپ کے اندر منتقل ہوں گی، آپ برے انسان کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو بری عادتیں. آپ اس میں اچھے اور برے کی تخصیص کریے، لیکن جب آپ کسی چیز کو پوچھیں گے وہ اس کے ماہر ہی سے پوچھیں گے. مان لیجیے ریلیکسوں کے بارے میں ہم کو کچھ پوچھنا تو عالم کے پاس تھوڑی جائیں گے، وسیم بھائی کے پاس جائیں گے. قرآن حدیث کے بارے میں ہم کو کچھ پوچھنا ہے تو ہم محدث کے پاس جائیں گے، مفسر کے پاس جائیں گے، علماء کے پاس جائیں گے. بات کلیئر ہوئی؟ جس چیز کا جس کے پاس علم ہے اس چیز کے بارے میں اس سے ہی پوچھا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ پلمبر کے پاس چلے گئے. نہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر آدمی صرف نکاح کر لے اور ابھی رخصتی نہ کرے، کیا اس کے بعد جو ہے اس کے درمیان یا لڑکا اور لڑکی آپس میں جو ہے بات کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. نکاح ہو گیا اس کا، نکاح ہونے کے بعد ہاں وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بالکل نکاح ہو گیا. نکاحی میں رخصتی ابھی نہیں ہوئی. اس سے کیا ہے؟ رخصتی تو آپ نے اپنی مرضی پر جو وہ کر رکھی ہے مؤخر نا، وہ تو شریعت نے تھوڑی آپ سے کہی ہے. چاہے آپ نکاح کے ترنت بعد گھر لے آئیں یا اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ بھائی ذرا کھانا خرچے کا انتظام کر لیں، وہ آپ کی بیوی ہو گئی نا. اب سب معاملہ ٹھیک ہے. ہاں سب معاملہ آرام پار ہے جو سمجھ رہے ہیں آپ. ہاں آگے. ابھی ہم ایک جنازے میں گئے تھے مصری کے پاس میں، تو وہاں نماز کے بعد فوراً وہ لوگ شروع کر دیے صلاۃ اللہ، اس میں کھڑا ہونا کیا ٹھیک تھا کہ جو ہے؟ دیکھیے وہ جو سلام یہاں اپنے وہاں پڑھا جاتا ہے مروجہ، یہ سلام کہیں سے ثابت نہیں ہے. درود اور سلام کا حکم اللہ کے قرآن نے ہمیں دیا کہ ہم اپنے نبی پر بھیجیں، لیکن وہی جو ہمیں ثابت ملتا ہے جو قرآن سے ثابت ہو یا جو حدیثوں سے، حدیثوں میں بہت درود ہیں، ایک نہیں بہت درود ہیں. جنازے کے اوپر پڑھنے کیا یہ؟ نہیں جنازے کے اوپر کوئی درود نہیں ثابت. جنازہ بھی ہوا ہے نا، ابھی ہم گئے ہیں. نہیں جنازے میں کوئی درود ثابت نہیں ہے. جنازے میں نہیں. بھائی ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے، ورنہ درود پڑھنا کوئی غلط چیز نہیں ہے. اب کوئی جا کر کے وہاں جو ہے گندی جگہ پہ بیٹھ کر کے درود پڑھنے لگے کہے کہ وہ گناہ ہے. تو ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے نا. آپ ایک چیز کو، ہم نے وہی بتایا تھا کہ آپ ایک چیز دین نہیں ہے، آپ اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں تو یہ چیز غلط ہو جائے گا. یہاں پر جو درود یا سلام پڑھا جاتا ہے یہ دین سمجھ کر پڑھا جاتا ہے باقاعدہ. نہیں ابھی تو مسجدوں میں تو ٹھیک تھا مولانا. اب وہ نماز جنازے کی نماز ہو گئی، اب وہاں سے نکلنے لگے تو پھر کھڑے ہو گئے. اب وہ دیکھیے کیا کیا نہ کر دیں، وہ اذان بھی کہنے اب لگے ہیں بس بعض جگہوں پہ. بعض علاقے ہیں وہ تو پھر بھی سائڈ پر وہاں ہوتا ہے. کو عید کی نماز ہوئی ہے. ہاں وہ سنا تھا، حالانکہ انہوں نے بعد میں معافی مانگی. وہی کہہ رہے ہیں نا، یہ سب جو بدعات ہیں. دیکھیے ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث پڑھیے. اچھا آپ بتائیے، نہیں بھائی آپ نے خود چھیڑ دیا، کتنے علماء ایسے ہیں جو اس کو جائز کہتے ہیں، گاڑیوں پہ آگے نظر آتے ہیں، آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ آپ کسی بدعت کو، کسی غلط چیز کو، اپنے ہو یا پرائے، اگر آپ قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں تو آپ اس کے منہ پہ کہیں گے کہ تم غلط کرو. ہم نے کبھی زندگی میں اس کو صحیح نہیں کہا. بریلوی کرے تو بدعت، تم کرو تو جائز. یہ کون سا مسئلہ ہے یار؟ عید میلاد النبی کا جلوس جس طریقے پر یہاں ہوتا کہیں سے ثابت ہی نہیں. دیوبندی کریں چاہے بریلوی کریں، نبی تھوڑی ہو تم یار. اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں قرآن حدیث پڑھو. ہر بات علماء کی اندھی تقلید بنا ہے، تقلید نہیں بنا ہے. جو بات ابھی ہم نے اپنے لیکچر میں کہی تھی کہ جو بات ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اس کو مانیے. اپنی پہنانے لگے آپ کو، اس کو ہرگز مت مانیے. آپ یہ سب تو اپنی پہنا رہے ہیں، جلوس میلاد النبی نکال رہے ہیں اور اس کو جائز کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، ان سے بڑے عاشق رسول ہو. تو جتنے بہانے تم کرتے ہو کہ صحابہ کا تذکرہ فلانا، اور بھی طریقے ہیں نا. مجلسیں لگا سکتے ہو، اس طرح سے تذکرہ صحابہ کا کر سکتے ہو، نبی کا کر سکتے ہو. اس کے لیے یہ فحاشی اور کیا ہم بتائیں کیا کیا ہوتا ہے اس کے نام پر، یہ جائز نہیں ہو سکتا. چاہے معلم نہیں، علامہ وقت کا کرنے لگے آ کے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام، آپ کے خلفائے راشدین جو چیزیں غلط ٹھہرا کر کے گئے ہیں یا انہوں نے نہیں کیا ہے، اس کو وقت کا علامہ ہی کیوں نہ کرے، وہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی. یہ آپ اپنا مشن بنا لیجیے. اچھا قضائے عمری جو پڑھی جاتی ہے تو وہ فرض نماز کی ہوتی ہے. قضائے عمری تو مطلب جیسے 4 رکعت ہماری ظہر کی قضا کی چھوٹی قضا فرض، وہ 4 ہی پڑھیں گے ہم؟ ہاں بالکل 4 پڑھیں گے. اگر وہ سفر میں قضا ہوئی ہے تو پھر آپ قصر کریں گے، اور اگر آپ کی یہیں رہتے ہوئے قضا ہوئی ہے تو آپ پوری پڑھیں گے. تو پھر آپ پوری ہی پڑھیں. ہاں تو پوری پڑھیں، پھر آپ کو دھیان ہی نہیں ہے کچھ. انہوں نے باقاعدہ جمعے والے دن بیان کیا تھا
کہ ہم اس وجہ سے جلوس کو جو ہے کہتے ہیں صحیح ہے. آپ کتنے، ہم نے کہہ دیا، آپ کتنا ہی جسٹیفائی کیوں نہ کر لیں. جیسے یہ دلیلیں دیتے ہیں نا اپنے اس غلط عمل کی صحیح کرنے کی، اس سے بڑی بڑی دلیلیں بریلوی دیتے ہیں. قرآن و حدیث سے دلیلیں پیش کرتے ہیں. جا کر کے عید میلاد النبی کے جواز کی دلیلیں بریلویوں کی سن لینا. تب آپ کیوں کہتے ہو کہ یہ بریلوی غلط کر رہے ہیں یار؟ اپنا مطلب نمبر آئے تو جو سب صحیح ہے، اور بریلوی کرے تو ان کی دلیل غلط. کاہے دلیل غلط ہے؟ پھر وہ بھی صحیح کر رہے ہیں، پھر ان کا بھی جلوس صحیح، ان کا بھی سلام صحیح، پھر ان کا بھی مانو. یہ جتنے بھی جسٹیفائی، اسی لیے ہم کہتے ہیں بدعت کا دروازہ مت کھولو. دروازہ تم نے کھولا، کہا کہ چلو ہونا چاہیے، دیکھو اس بار کیا ہوا، نماز تک پڑھا دی اس بدتمیز نے. آپ نے دروازہ کھولا نا، آپ دروازہ کھولتے جاؤ گے بدعت بڑھتی. اور پچھلے سال جتنا سیتاپور میں ہوا تھا اس سے زیادہ باؤنڈر اس بار ہوا ہے، اور اس بار ہوا ہے، اس سے زیادہ باؤنڈر اگلی بار ہوگا. نوٹ کر لینا یہ بات. یہ تو یہ بھی کہا جائے گا کہ اس دن خاص خون ڈونیٹ کیا جائے اور بہت سے عمل کیے جائیں، کھڑا کیا جائے. کوئی خاص ان سب چیزوں کے لیے کوئی خاص دن متعین نہیں. سانگ یا میوزک سننا کیسا ہے؟ سانگ یا میوزک، دیکھیے سانگ بنا میوزک کے سنے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ میوزک جو آج کل آ رہی ہے نا وہ مائنڈ کو جو ہے ڈپریس کر دیتی ہیں اور انسان کو ایک خاص مینٹالٹی کی طرف لے جاتی ہیں. باقی سانگ کے اگر الفاظ اچھے ہیں، ٹھیک ہیں، میوزک بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو مسحور کرتے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے پرانے گانے ہوتے تھے وہ اس میں ایک سبق، ایک پیغام ملتا تھا. کوئی ننگا پن نہ ہو، پردے کا اور ان سب باتوں کا لحاظ ہو، اور شرکیہ الفاظ اس میں نہ ہوں، تو آپ سن لیں، کوئی دقت کی بات نہیں. جیسے غزل ویسے سانگ ہو گیا آپ کا جو مسحور کرنے والی، یعنی آپ پر جادو طاری کر دے. جیسے آج کل جو میوزک ہے بجائی جاتی ہیں بھانگڑے میں نا، آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو آٹومیٹک آپ کی کمر یوں ہلنے لگے گی. تو وہ ایک مسئلہ ہے ادھر نا. آپ چاہے جتنے بڑے دیندار ہوں، یہ ہم آزمائی چیز بتا رہے ہیں، اس جگہ آپ کھڑے ہو وہ کمر ہلنے ہی لگے گی. تو وہ جو میوزک ہے نا آپ کے ذہن پر اثر ڈال رہی، وہ آپ سے کچھ بھی کروا سکتی ہے. جس نے وہاں ایک بار وہاں مالیگاؤں میں جو حادثہ ہوا تھا کہ ایک لڑکے نے آ کر کے جو گولیوں سے بوچھار کر دی تھی نمازیوں کے اوپر، سنا تھا، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، مسجد کے باہر گولیوں کی بوچھار کر دی تھی. تو اس سے پوچھا گیا تھا تو اس نے یہی بتایا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم میوزک بہت سنتے تھے. تو اس میوزک کا انالیسس کیا تھا لوگوں نے. تو انالیسس میں یہ بات ان لوگوں نے بتائی کہ میوزک میں بیک گراؤنڈ میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ گولی مارو گولی مارو. تو یہ جو میوزک تیار ہوتا ہے اس کے بارے میں ریسرچ کرنا، تم ذرا ویکیپیڈیا پہ ان سب چیزوں پہ ریسرچ کرنا. یہ ایک لے میں تیار کی جاتی ہے اور ایک میسج دیتی ہے. یہ مت سوچو کہ خالی ایک ساز نہیں ہوتا، ایک میسج دیتی ہے. وہ برابر وہ سنتے ہو تو مائنڈ پہ فرق پڑتا ہے اور پھر وہی انسان کرتا ہے، جیسا اس نے مالیگاؤں میں کیا تھا. تو اس طرح کے میوزک بالکل قطعاً حرام ہوں گے، کوئی شک نہیں. باقی اگر گانے یا میوزک مسحور کرنے ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ گئے تو جو انصار کی لڑکیاں تھیں انہوں نے دف بجا کر سواگت کیا تھا، اللہ کے نبی کا ویلکم. تو اس طرح کی دف، اس طرح کی چیزیں ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے.